کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسے سوالوں کے جوابات سننے جا رہے ہیں جن کا تعلق ہماری ضرورت سے، یعنی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے جو ہمیں معلوم ہی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنیچر کا دن ہے اور آج کے دن ہمارے چینل پر سولوشن آف پرابلمز، مسائل کا اسلامی حل، اس عنوان سے ایک سیشن آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسے سوالوں کے جوابات سننے جا رہے ہیں جن کا تعلق ہماری ضرورت سے، یعنی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے جو ہمیں معلوم ہی ہونی چاہیے۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے اوقات کیا ہیں، یعنی وہ کون سے ٹائم ہیں، کون سے اوقات اور گھڑیاں ہیں جن میں ہماری دعا کے قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ آج ہم انہی دونوں سوال کے جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے آپ اسے توجہ سے سنیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے اس سیشن کو دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ان کے بھی مسائل حل ہو سکیں، ان کو بھی اپنے سوالات کے جوابات مل سکیں۔ رہی بات پہلے سوال کی کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو گریہ وزاری کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ یعنی دعا کرنے کا پہلا ادب یہ سکھایا گیا کہ ہم عاجزی کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ، اپنی احتیاج کے ساتھ اپنے کو ضرورت مند بنا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے مختلف آداب سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے اذا صلی احدکم، اور دوسری روایت میں اذا دعا احدکم فلیبدأ بتمجید اللہ جل وعز والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بعد بما شاء، کہ جب تم میں سے کوئی دعا کیا کرے تو سب سے پہلے اللہ کی بزرگی، اس کی تعریف بیان کرے، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھی جائیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، جس کے اندر دعا کرنے کا ادب ہی نہیں بلکہ دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط اور کنڈیشن بیان کی گئی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ بہت پریشان حال ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِحَرَامٍ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو دعا کہاں سے قبول ہو سکتی؟ تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ہی نہیں بلکہ اس کی شرائط میں سے ہے کہ انسان حلال غذا کا پابند ہو۔ چلیے ہم اب آج کے سیشن کے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کی گھڑیاں کون کون سی ہیں، اس کے اسپیسیفک یا خاص اوقات کون سے ہیں، اس کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، کہ اللہ رب العزت انسانوں سے قریب آتے ہیں جب رات کے تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، کوئی جو تہجد کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، پھر باقاعدہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں من يدعوني فاستجیب له، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، من يسألني فأعطيه، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر له، کون مجھ سے معافی کا سوال کرتا ہے میں اسے معاف کر دوں۔
اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس وقت خوب کثرت سے دعا کیا کرو۔ یعنی دعا کے قبول ہونے کا ایک خاص وقت وہ بھی ہوتا ہے جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تبارك وتعالى شيئا الا اعطاه اياه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ مسلمان عبادت کرتے ہوئے جب اس گھڑی کو پا لیتا ہے اور اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ اس کے سوال کو ضرور پورا کرتے ہیں اور اسے ضرور نواز دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم ان احادیث کی روشنی میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھا سکتے ہیں اور اس انداز سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائیں اور ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہماری حاجتیں اللہ کی طرف سے پوری کر دی جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو، آنے والے ہفتے کو پھر اس سیشن میں ملاقات ہوگی۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے، کوئی ڈاؤٹس ہیں، آپ ضرور کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ ان کے جوابات اور ان کے حل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔